آج آپ کا چیپٹر یہ 4 ہے، قمر جہاں، ٹھیک ہے نا، جو کٹی ہوئی شاخ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج یہ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ دکھ پا رہا ہوگا، قمر جہاں، اور ان کا ایک جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے کٹی ہوئی شاخ کے نام سے، جو ابھی نیچے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی زندگی کے متعلق جو چیزیں ہیں یہاں پہ آبجیکٹیو کے طور پہ جو اہم چیزیں ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے سوالات کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس ایک پیج کو ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے ہم سوالات کو ہم انڈرلائن کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، تو یہاں سے دیکھیں آپ، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 1952 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق، ٹھیک ہے، یہ کریں آپ یہاں پہ انڈرلائن کر دیں۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم.اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون و وفا، جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے تصنیف 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ اگر 1983 عیسوی میں اور اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصنیف ہیں، قلمی سفرہ بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی کے متعلق جو چیزیں ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں کچھ اہم زیادہ نہیں ہے، آبجیکٹیو بہت کم ہے، جو آپ کو آپ کے سوالات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے یہ کٹی ہوئی شاخ، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی بہت بڑا سبق آپ کو حاصل ہوگا، اور ان کی زندگی کے متعلق بھی اس میں بہت اچھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو آپ مد نظر رکھیں گے اس کے سوالات کو حل کرتے وقت۔ تو چلیے ہم اس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں ڈائریکٹلی، اور وہاں سے یہ لفظ و معنی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں آگے کے سینٹینسز، جملہ۔ چلیے دیکھیے اب یہاں سے مختصر ترین سوالات شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ سے بولا جا رہا ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اوپر میں دیکھیں کہ 1951 یا 1952 عیسوی میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ابھی آپ اوپر دیکھیں۔ تیسرا، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ سمستی پور ضلع سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بتائیے قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کٹی ہوئی شاخ، ٹھیک ہے، کٹی ہوئی شاخ، ٹھیک ہے نا۔ آخری، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ تو قمر جہاں کس یونیورسٹی میں؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ یہ ابھی جو آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، یہ چیزیں جو پہلا میں نے فرسٹ پیج جو ریڈنگ کیا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے نیچے، قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی حالات زندگی پر۔ کب لکھ پائیں گے؟ جب ان کی زندگی کے متعلق چیزوں کو پڑھیں گے تب نا۔ تو آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو کتاب میں دکھا نہیں پاتا ہوں کہ آپ کہاں سے اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 5 جملے لکھنے کے لیے آپ کو بولا جا رہا ہے ان کی زندگی کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کی زندگی کے متعلق لکھ دیں، جیسے کہ ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 عیسوی میں سمستی پور ضلع میں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس گاؤں کو ان کا آبائی وطن بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا، ان کا خاندان تعلیمی یافتہ خاندان تھا، ٹھیک ہے نا۔ گھر کے افراد جو تھے وہ علم و ادب میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اس طریقے سے بس یہ 4-5 جملے ہی لکھنے ہیں، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا نمبر، قمر جہاں کی تصنیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو موضوع کے اعتبار سے یعنی قمر جہاں ایک افسانہ نگار کے ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہے، ٹھیک ہے۔
چنانچہ ان کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہیں۔ ان کے افسانوی نگارشات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ درج ذیل مطلب یعنی چارہ گر اشاعت، یہاں پہ لکھ نہیں پائیں گے ہم، آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلا ہے چارہ گر اشاعت جو 1983 عیسوی میں، دوسرا اجنبی چہرے اشاعت جو 1991 عیسوی میں۔ جیسا کہ یہ آپ کو ابھی میں نے اوپر بتایا ہے، ٹھیک ہے، درج ذیل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ فرسٹ پیج میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دو جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی اوپر، ٹھیک ہے، تو بس یہی چیزیں لکھنی ہیں۔ تیسرا ہے قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بآسانی آپ لکھ پائیں گے۔ جب یہ کٹی شاخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ لکھ پائیں گے قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ پٹنہ چلی گئیں، وہاں پٹنہ یونیورسٹی مہیلا کالج میں داخلہ لیا اور انٹرنس اور اردو میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کس کالج میں جوائن کیا بھاگلپور میں، اس کے بعد پھر اعلیٰ درجے پہ گئیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی، تو یہ مختصر بیان کرنا ہے ان کی زندگی کے مطلب، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں لکھ دیں۔ اب دیکھیے اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے، تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ پہلا شکیلہ اختر، دوسرا قمر جہاں، تیسرا شمیم افزاں قمر، ٹھیک ہے، چوتھا عصمت چغتائی، پانچواں قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ اب چلیے طویل سوالات۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے، یعنی انہوں نے جو موضوعات ہیں ان کے جو لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم کو روشنی ڈالنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے جو ہمیں سیکھ ملتی ہے اسی چیز کو، مطلب ان کے بارے میں انہوں نے کیا چیز بتایا ہے اپنے موضوعات میں، اسی کے تعلق سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے تعلق سے بالکل فطری و آفاتی اصول کار فرما ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی فنکار اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے، الفاظ دیگر فنکاری اپنی تخلیقات میں اپنے عہدے کی آئینہ داری کرتا ہے۔ فنکار چونکہ سماج کے عام لوگوں سے ذہنی سطح پر مختلف اور نسبتاً حساس ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے عوام الناس کی بنسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اپنی تخلیقات میں انہیں تاثرات گرد و پیش کے احوال و کوائف کو کہانی یا شعر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فنکار کے لیے اپنے عہدے کی آئینہ داری کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فنکار اپنے گرد و پیش کے احوال و کوائف سے جو کچھ اخذ کرتا ہے اسے اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فنکار کی پیشکش کو بنیاد بنا کر معاشرہ بھی اس سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور آنے والی نسل اس سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہندوستانی معاشرے میں جیسے زمانے کے حالات رہے ہیں، مختلف عہدے میں فنکاروں نے انہی چیزوں کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا سوال ہے کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ کٹی ہوئی شاخ اس کہانی کا عنوان کیوں ہے، ٹھیک ہے، موضوع کیوں ہے، تو یہ آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کی۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے وہ قمر جہاں کا ایک کامیاب افسانہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس افسانہ میں کہانی جس سماسی پس منظر سے لیا گیا ہے وہ کہانی کے عنوان کو اسم بامسمہ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں ہندوستان سماج میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہیں مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ وہ شب و روز کی محنت سے روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے اس کی کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجودہ عہد کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات سے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا آخری جو تیسرا سوال ہے وہ ہے مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے مہاجر ادب جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والی ادب، لیکن ادب کی اصطلاح میں مہاجر ادب ایک وسیع تر نظر یہ ہے جس کی کٹی ہوئی شاخ صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ مادری زبان کے علاوہ دیگر ادبیات کی اصطلاحات اپنی مادری زبان میں شامل کر لینا۔ اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، پہلی یہ کہ کسی زبان کے لفظ کو بعین نہیں استعمال ہوتا ہے اور اب اردو زبان کا حصہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ کسی زبان کے لفظ کو
جزوی طور پر صورت بدل کر استعمال کرنا، خیر یہ تو لسانیات کے زمرے میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری سوال ہے، کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے زرین صاحب، کہانی کا مرکزی کردار ہندوستانی سماج کا ایک وقت کا مارا ہوا نوجوان ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کے ہاتھ مجبور ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مادی خوشحالی کی تلاش میں خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے۔ ہوائی اڈے پر جب وہ ہوائی جہاز کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے تو تخیل کی دنیا میں کھونے کے بعد اسے ہندوستانی سماج کی زندگی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح لگتی ہے اور وہ خوشحال مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتا ہے۔ جب جہاز پر سوار ہو جاتا ہے تو ایئر ہوسٹس اس کے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت کی حوریں اس کے سامنے منت سلوہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر مخمور ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحہ جب وہی ایئر ہوسٹس بغل کے ایک بوڑھے شخص کو اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے جدید تہذیب کی ملمہ سازی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جس مسکراہٹ کو اس نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا وہ تو جلوۂ عام تھا۔ پھر اپنے مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ملازمت شروع کیا اور شب و روز کی محنت سے اس نے مختصر مدت میں کار بنگلہ اور اے سی کی سہولت حاصل کر لیا۔ دیکھیے اس میں یہ نا سچ میں مطلب بہت ہی متاثر کرنے والی یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے، کٹی ہوئی شاخ۔ اسے آپ دلچسپی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیے، آپ کی زندگی بہت زیادہ آپ کو حوصلہ افزائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اتنے ہی سوالات ہیں جس سے آپ کو میں نے حل کر کے بتایا، بس اتنا آپ کو لکھنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔